انسان اچھا ہے تو پانی کے ذریعے اس نے روشنی پیدا کی، اور انسان جب برا ہوا تو ناگاساکی کو اس نے تباہ کیا۔ اے انسان، تو اس دنیا کی تقدیر ہے، تو اچھا ہو جا، دنیا اچھی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو سنوارنے کے لیے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ انبیاء آئے، کام ہوتا رہا تھا اپنی قوم میں، اپنی برادری میں، اپنے علاقے کے لوگوں میں، لیکن آقا رسالت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے جہاں حیوانیت کی انتہا ہو چکی تھی اور انسانیت شرمسار۔ ان کو انسان بنایا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز و محترم بزرگوں، بھائیوں اور محترم خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے مقرر محترم جناب مولانا خالد ندوی غازی پوری حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا۔ سب سے پہلے میں مولانا کا تعارف پیش کر دوں۔ خالد ندوی غازی پوری حفظہ اللہ کا تعلق بھی لکھنؤ سے ہے۔ 1975 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے عالمیت اور 1977 میں اسی عظیم ادارے سے فضیلت کی ڈگری حاصل کی۔ غازی پوری صاحب مختلف عہدوں پر فائز رہے ہیں، جن میں کچھ کلیدی عہدے یوں ہیں: استاذ حدیث ندوۃ العلماء لکھنؤ، وارڈن ندوۃ العلماء لکھنؤ، ریکٹر جامعۃ المعارف الاسلامیہ لکھنؤ اور ممبر آف مسلم پرسنل لا بورڈ۔ میں بصد احترام مولانا خالد ندوی غازی پوری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ شیخ کا جو عنوان ہے وہ انتہائی علمی اور انتہائی اہم موضوع ہے: بندہ مومن کی تعمیر میں نبوت محمدی کا کردار۔ میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، خواتین اسلام اور نوجوانان اسلام اور پیس ٹی وی کے تمام ناظرین جن سے ہم اس وقت مخاطب ہیں، ابھی آپ نے سنا کہ ہمیں آپ سے ایک ایسے اہم موضوع پہ خطاب کرنا ہے جس کا تعلق نہ صرف انسانی زندگی سے ہے بلکہ اس دنیا کی تقدیر سے وابستہ ہے، جمادات سے بھی ہے، حیوانات سے بھی ہے، نباتات سے بھی ہے، افلاک سے بھی ہے،
سرا و سریا سے بھی ہے، بحر و بر سے بھی ہے، ستاروں اور چاند سے بھی ہے۔ یعنی انسانیت کی تعمیر میں نبوت محمدی کا کارنامہ۔ حضرات، اگر اس کائنات سے انسان نکل جائے، اگر اس کائنات میں انسان گم ہو جائے تو یہ ساری کائنات گم ہو کے رہ جائے گی، اور اگر یہ ساری کائنات گم ہو جائے، یہ زمین کے بڑے بڑے شہر گم ہو جائیں، بڑی بڑی کمپنیاں گم ہو جائیں، بڑے بڑے کارخانے بند ہو جائیں، بڑی بڑی ترقیاں مات پڑ جائیں، فضاؤں میں پرواز کرنے والے ہوائی جہاز یک لخت بند ہو جائیں، سڑکوں پہ دوڑنے والی گاڑیاں موقوف ہو جائیں، ریک پہ چلنے والی دوڑنے والی سواریاں، ٹرینیں سب ہائی جیک کر لی جائیں، لیکن اگر انسان اس کائنات میں ہے، اس دھرتی پہ ہے، تو اس سے بہتر وہ بنا سکتا ہے، اس کو اور زیادہ سنوار سکتا ہے، اس سے بہتر شکل دے سکتا ہے، اس سے زیادہ ترقی یافتہ شکل میں پیش کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس دھرتی کا مالی، جس طرح باغباں چمن کے اندر، گلستان کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ گلاب کے پودے کو کاٹتا ہے، اس کی شاخوں کو کترتا ہے۔ کیوں کترتا ہے؟ اس کو خشک کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو زندگی فراہم کرنے کے لیے، اس میں نئے تازہ شگفتہ پھول کھلنے کے لیے اسے موقع فراہم کرنا چاہتا ہے۔ لہذا اس کا کاٹنا یہ بھی اس کی زندگی کا مرہون منت۔ وہیں سے ہے تعمیر نو کی بشارت، وہیں سے ہے تعمیر نو کی بشارت، جہاں شاخ گل کو قلم دیکھتے ہیں۔ وہیں سے ہے تعمیر نو کی بشارت، جہاں شاخ گل کو قلم دیکھتے ہیں۔ لہذا اگر یہ کامل شکل میں موجود ہے، اس کا وجود موجود ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کے ذریعے جو اللہ نے اس کے اندر ودیت کی ہے، اور اللہ رب العزت جس نے انسان کو بنایا ہے، آپ ذرا غور کیجئے کہ زمین کے تخلیق کے تعلق سے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ 2 دن میں اللہ نے بنایا ہے۔ آسمان کے تعلق سے وہ مالک کہتا ہے کہ ہم نے 2 دن میں بنا دیا ہے۔ زمین و آسمان اور پہاڑوں میں جو توانائیاں اس نے رکھی ہیں، اس کے تعلق سے وہ مالک کہتا ہے کہ ہم نے 2 دن میں یہ کر دیا ہے۔ اور یہ 2 دن بھی ہمیں سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ کن فیکون، ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن مرحلے وار منصوبے کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ معیاری چیز تیار ہوتی ہے، تو اس مالک نے اس کا لحاظ رکھا ہے اب اپنی تمام تر اقتدار و قدرت کے باوجود، تاکہ اس کائنات کے اندر بسنے والے، اس کائنات سے استفادہ کرنے والے، اس کائنات میں آنے والے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والے بھی معیار کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ، اجرت کے ساتھ نہیں، جلد بازی کے ساتھ نہیں، بلکہ بہت ہی متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیں اور اس عمل کو بروکار لانے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کام جلد بازی میں ہوتا ہے، جو کام عجلت میں ہوتا ہے، جو کام حدود و قیود کو ذہن میں نہ رکھتے ہوئے ہوتا ہے، اس میں بڑی خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ ایک صاحب تشریف لے آئے اور آنے کے بعد سلام کیا اور سلام کر کے نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا کی، اللہم ارحمنی محمدا ولا ترحم معنا احدا، اللہم ارحمنی محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ اے اللہ، مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو رحم فرما اور کسی پہ رحم نہ فرما۔ اے اللہ،
مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما اور کسی پہ رحم نہ فرما۔ اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ نے سن لیا، فرمایا کہ تحجرت واسعا، تحجرت واسعا۔ ارے اللہ نے جس کو وسیع اور کشادگی جس میں رکھی ہے، وسعت جس میں رکھی ہے، اس کو تم نے تنگ کر دیا۔ اللہ نے اپنی رحمت کو تو کشادہ رکھا ہے، اللہ نے اپنی رحمت کی بساط تو بہت پھیلا رکھی ہے، اور تم نے اس کو مختصر کر دیا، محصور کر دیا اپنے اور ہمارے میں۔ تحجرت واسعا، دیکھیے یہ قولی بے اعتدالی ہے، زبان کی تھوڑی سی چوک۔ انسان اتنا مکرم ہے، انسان اپنے وجود کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اپنی ذہنیت کے ساتھ، اپنے شعور و ادراک کے ساتھ، اپنی عقلیت کے ساتھ، اپنی جدت ترازیوں کے ساتھ، وہ اتنا نازک ہے کہ ذرا سی چوک سے کتنے اثرات گمبھیر پیدا ہو جاتے۔ ظاہر ہے ان کی زبان سے یہی نکلا تھا، اے اللہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما، لیکن اللہ تو یہ کہتا کتب علی نفسی الرحمہ، اس نے اپنی ذات پہ رحمت کو واجب قرار دے دیا ہے، اور اس کی رحمت بہت وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت تو ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ظاہر قرآن پاک کی اس آیت سے اور اس عربی کی دعا میں تضاد واقع ہو رہا ہے، تو زبان کی تھوڑی سی چوک ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ چوک ہو رہی ہے، حالانکہ اس قرآن پاک کے تقابل میں آ کر کے اس نے کوئی بات نہیں کہی ہے، لیکن انسان ہے اور انسان اتنا عزیز ہے کہ ذرا سی اگر وہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو بڑے اس کے دور اثرات سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تحجرت واسعا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ قرآن مجید ایک نور ہے جس سے کفر اور شرک کا اندھیرا دور ہوا۔ شیخ عبدالہادی عمری ڈالیں گے روشنی۔ جہالت کے اندھیروں میں قرآن ہدایت کی روشنی ہے۔ آئیے اس کی نورانی تعلیمات سے ہم اپنی زندگی کو روشن کریں، دنیا کو منور کریں۔ دیکھیے ہمارا پروگرام روشنی قرآن۔ روشنی قرآن ہر منگل شام 5:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ اس کے محرم کے بغیر تنہائی میں نہ بیٹھے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 7 کتاب النکاح حدیث نمبر 5233۔ جہاد اور دہشت گردی، اسلام کے پس منظر وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جانیے ڈاکٹر ذاکر نائک سے جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں اظہار حق میں اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ زبان کی بے اعتدالی تھوڑی سی ظاہر ہوئی، اور یاد رکھیے
زبان کی بے اعتدالی جب ظاہر ہوتی ہے تو عملی بے اعتدالی سامنے آتی ہے، عمل میں بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کی زبان کے حضور میں سارے اعضاء اور جوارے کھڑے ہو کر کے دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ اگر تو صحیح رہے گی تو ہم سب صحیح رہیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیے، ہوتا یہ کہ وہیں پیشاب کرنے لگتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت، مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے وہیں پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عملی بے اعتدالی ہوئی۔ جب انفرادی بے اعتدالی آتی ہے تو اس انفرادی بے اعتدالی کے نتیجے میں اجتماعی بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا یہ انفرادی عملی بے اعتدالی ہوئی کہ وہیں پیشاب کرنے لگے، صحابہ کرام جو موجود تھے ٹوٹ پڑے ان کے اوپر۔ یہ اجتماعی بے اعتدالی ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے فرد کی، ایک ایسے مصلح کی، ایک ایسے رہنما کی، ایک ایسے رہبر کی، ایک ایسے پیر حق کی، ایک ایسے استاذ کی، ایک ایسے شیخ کی جو ہاتھ پکڑ لے خبردار آگے نہ بڑھنا۔ مجمع رک جاتا ہے، جماعت ساکت و صامت ہو جاتی ہے۔ لہذا حضرات صحابہ ٹوٹ پر، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، رک جاؤ، لا تزرموہ، لا تزرموہ، رک جاؤ، ان کو مجبور مت کرو۔ لہذا سب لوگ رک گئے۔ انفرادی بے اعتدالی کے نتیجے میں اجتماعی بے اعتدالی سامنے آتی ہے، لیکن اس وقت کوئی بڑا شیخ، رہبر، پیر موجود ہے جو حق نما ہے اور حق کی طرف دعوت دینے والا ہے، فوراً اشارہ کرتا ہے اور وہ بہت سی بے اعتدالیوں سے بچا لیتا ہے۔ حضرات، اس چھوٹے سے واقعے میں، ترمذی شریف کے اس چھوٹے سے واقعے میں اس آئینے کو آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کی حالت بے اعتدالی کے دلدل میں پھنسنے کی ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کے انسان کو ان بے اعتدالیوں سے نکالا۔ نبوت کا کارنامہ عدل پر قیام ہے، اور اس امت کا امتیاز بھی وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے، اعتدال پر قائم اس کو رکھا ہے، اور اس امت وسط کا امتیاز کیا ہے کہ کل جب حشر کے میدان میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام پیش ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے نوح تم نے دعوت کا کام کیا؟ اللہ کو معلوم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے رب کریم 1-2 سال نہیں 950 سال تک میں نے دعوت کا کام کیا۔ قوم بھی سامنے ہوگی، قوم کہے گی رب کریم بالکل غلط، انہوں نے ہم کو کچھ بتایا ہی نہیں، 950 سال تک دعوت کا کام کیا، لیکن قوم انکار کر رہی ہوگی، قوم انکار کر رہی ہوگی اس وقت۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو، انسانوں کو وہ مقام عطا کیا اپنی دعوت و بعثت کے ذریعے کہ ہزاروں سال پہلے آنے والے نبی کی امت کے لیے گواہی دینے کے لیے اس امت کا انتخاب کیا گیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو جو ہے بنایا ہے، تمام قوموں پہ گواہ بنایا ہے، لہذا یہ گواہی دیں گے اور اللہ کے حضور میں ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے تعلق سے ان کی قوم جب پوچھے گی کہ یہ تو تھے ہی نہیں، انہوں نے گواہی کیسے دے دی؟ تو اس وقت کیا کہیں گے؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی ہے، اور قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، کلام ناطق اللہ کا، اس کلام نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت کا کام کیا ہے۔ حضرات، اس تناظر میں ذرا ہم اپنی حقیقت کو بھی تو جاننے کی کوشش کریں۔ جب اتنا مقام، ایسی حیثیت، ایسا مرتبہ، ایسی وجاہت، ایسی عزت، ایسا وقار، ایسی بلندی اور رفعت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی، تو ہم ذرا اپنی حیثیت کو دیکھیں۔ اللہ نے کیا حیثیت دے رکھی ہے، کیسی تعریف اس نے کی ہے، کس طرح ہماری تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، اور جب جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے محبوبیت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے،
اس کا تذکرہ آتا ہے تو انسان تفصیل سے اس کو بیان کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، شمائل ترمذی میں بھی یہ روایت آئی ہوئی ہے، اور دیگر حدیث کے کتب میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف ایک سوال کیا گیا تھا، بہت مختصر۔ سوال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی جو پہنے ہوئے تھے تو وہ کس میں پہنے ہوئے تھے، کس انگلی میں پہنے ہوئے تھے؟ بس اتنا سوال تھا۔ اس کا جواب ہو سکتا تھا کہ بائیں ہاتھ کی کانی انگلی کے بعد والی انگلی میں پہنے ہوئے تھے، لیکن نہیں، محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب محبوب کا تذکرہ آتا ہے تو ایک دیوانگی، ایک فریفتگی، ایک شیفتگی کا عالم ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ اس کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک شب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں دیر سے آئے۔ ہم لوگ بیٹھے انتظار کرتے رہے، انتظار کرتے 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 کوئی اونگ رہا ہے، کوئی کروٹیں بدل رہا ہے، کوئی پہلو بدل رہا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور اب آئیں اب آئیں اب آئیں، دیر ہوتی چلی گئی۔ اسی اثنا میں اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لائے، اپنے حجرہ شریفہ سے نکلے تو کہتے ہیں جس وقت حضور نکلے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی ہے اور وہ چمک رہی ہے، اس میں چمک پیدا ہو رہی۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، میں اس تناظر میں اس کو پیش کر رہا ہوں کہ جب محبت ہوتی ہے تو تفصیل وہاں آ ہی جاتی ہے۔ لہذا محبوب کی چیزیں بھی محبوب ہوتی ہیں، محبوب کا انداز بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کی باتیں بھی محبوب ہوتی ہیں، محبوب کی ہر چیز محبت کے آئینے میں جلوگر ہو کر کے سامنے آتی ہے، اور محبت سے جہاں دیکھا کسی نے وہیں پلکیں بچھا دی زندگی نے، ساری زندگی پھر وقف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سے محبت رکھتا ہے، محبوب اس نے بنایا ہے، اس کو بہت اچھے معیاری سانچے میں اس کو ڈھالا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس کو بڑے اچھے سانچے میں اس کو ڈھال کر کے اس کو بنایا ہے، اس کو تخلیق اس کی ہے۔ لہذا وہ مالک ہمارا تذکرہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اور ہم نے انسان کو زمین کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، زمین کا خلاصہ، روئے زمین کے ست کو کشید کر کے اس مالک نے ہمیں بنایا ہے۔ سلالۃ من طین، مٹی کے سلالے سے، خلاصے سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفہ، پھر ہم نے اس مٹی کے سلالے کو، خلاصے کو نطفے کا رنگ دے کر کے، نطفہ کر کے اس کو کہاں پہنچا دیا؟ رحم کے اندر ہم نے پہنچایا، وہاں محفوظ کر دیا۔ پھر اس کو ہم نے جمے ہوئے خون کی شکل دی، پھر اس کو گوشت کی بوٹی بنا دی، پھر اس میں ہڈی پیدا کر کے